الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز اور محقر علماء کرام، بزرگان محترم، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، اس وقت مجھے کوئی لمبا بیان نہیں کرنا ہے، کچھ اپنے دل کی کھلن آپ کے سامنے رکھنا ہے، کچھ اپنے دل کی تمنائیں ہیں، کچھ آرزویں ہیں، کچھ غم ہے جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے. محترم دوستوں، بزرگوں، رب کریم نے بے شمار اور بے انتہا نعمتوں سے مالامال فرمایا ہے. زندگی میں حق تعالیٰ نے کسی کو 50 مرتبہ 15ویں شعبان عطا فرمائی تو کسی کو 60 مرتبہ عطا فرمائی تو کسی کو 80 مرتبہ عطا فرمائی، کسی کو اس سے کم. گزشتہ 15ویں شعبان کو اس مسجد میں کئی لوگ ہوں گے جو اس وقت منومن مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوں گے جو 15ویں شعبان کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائیں کرتے تھے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتے تھے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور موت کے فرشتے نے ان کو اچک لیا اور منومن مٹی کے نیچے جا کر دفن ہو گئے. آج وہ تمام اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ وہ منومن مٹی کے نیچے دفن ہیں. میں اور آپ اس وقت 15ویں شعبان کی 15ویں رات جس مبارک نسبت پر ہم یہاں جمع ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ سال کی 15ویں رات مجھے اور آپ کو ملے گی یا نہیں ملے. تو جب مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر مسلمان اور ایمان والا چاہے وہ مرد ہو یا عورت وہ غفلت کی زندگی نہیں گزار سکتا.
مسلمان اور ایمان والا جب دیکھتا ہے کسی چیز کو تو عبرت کی نظر سے دیکھتا ہے. جب چلتا ہے تو وہ اپنے قدم کو ہزاروں مرتبہ سوچ اور سمجھ کر اٹھاتا ہے. وہ جب بولتا ہے تو اس طریقے سے سوچ کر بولتا ہے کہیں میری زبان سے نکلنے والا کلمہ اور جملہ کہیں کسی کو ہزاروں میں دور نہ کر دے. تو جب یہ عبرت دنیا دارالامتحان ہے اور یہ امتحان کی جگہ ہے. یہ عبرت مسلمان کہیں پر بھی ہو وہ عبرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. جب مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں کب تک جینے والے ہیں, میں اور آپ اس دنیا میں کب تک رکنے والے ہیں, کب تک رہنے والے ہیں, دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی. اور آج تک وہ ٹیکنالوجی پیدا ہی نہیں ہوئی جو انسان کو یہ بتائے کہ وہ دنیا میں کتنے سال تک زندہ رہنے والا ہے. یہ 15ویں رات بھی گزر جائے گی اور آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر جائے گا, لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ شیطان اور نفس میرا اور آپ کا یہ دشمن ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر انسان کی شکل میں کوئی دشمن ہو اور مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ محلے کے کسی کنارے پر یا گاؤں کے کسی کنارے پر میرا اور آپ کا دشمن کھڑا ہے تو ہم اس کے ساتھ مقابلے کے لیے تیاریاں کریں, اپنی حفاظت کے لیے کوئی سامان کریں. لیکن وہ بات بھی یقینی نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا دشمن ہے یا نہیں. لیکن شیطان جو کھلا دشمن ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان فرما دیا کہ شیطان بھی تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اسی لیے شیطان ایسے ایسے راستوں سے ایمان والے بندوں اور بندیوں پر اس طریقے سے وہ حملہ کرتا ہے کہ ایمان والا اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھتا ہے, لیکن وہ اس طریقے سے وہ آ کر حملہ کر کر اندر کی عبادتوں کی ساری روح کو ختم کر دیتا ہے. کہ 15ویں رات اس کی جو فضیلتیں ہیں جو ہم ہر سال سنتے ہیں, لیکن اس رات میں جو نفلی عبادتیں ہیں اور نفلی عبادتوں کے بارے میں آیا کہ آدمی نفلی عبادتیں کرے. شیطان انسان کو نفلی عبادتوں کا بھوت اس کے اوپر سوار کرا کر اور اس کو اپنے آپ کو اس دل کے اندر ایسا سمجھا کر کہ تو بڑا عبادت گزار ہے, تو بڑا عبادت کرنے والا ہے, آج کی رات میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے, اور وہ پھر پوری رات مسجدوں میں بٹھا کر مسجدوں کی بے حرمتی میں مجھے رات کو مبتلا کرتا ہے. مجھے آپ کو مسجد کے ادب سے اور اس کے احترام سے دور کر دیتا ہے. اسی لیے جب کسی بھی مسجد میں ہمارے علاقے پورے علاقے کی بات کرو کہ ہمارے علاقے کے اندر آپ جہاں کہیں بھی آج کی رات میں چلے جائیں تو 15ویں رات کو ہر مساجد میں بیان ہوتا ہے. بیان کے بعد پھر جو نفل پڑھنے والے لوگ ہیں وہ نفلی عبادتیں کرتے ہیں. اس کے بعد پوری رات تک لوگ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر آپس میں مجلس لگاتے ہیں اور یہ مسجد کے بے حرمتی کرتا ہے, یہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے, یہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے بارے میں پلاننگ بناتا ہے, یہ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو
لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے پلاننگ بناتا ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو آج کی رات میں بڑی عبادت کی. اب اس نے جو نمازیں پڑھی ہے، جو قرآن کی تلاوت کی ہے، وہ نور اندر سے ختم ہو گیا. اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ کر جا رہا ہے. تو حق تعالیٰ نے جو دین اسلام جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس نے میری اور آپ کی ہر جگہ پر رہنمائی فرمائی. اسی لیے دنیا میں کسی آدمی کا، کسی نوجوان اور کسی معصوم بچے کا جب کسی کا باپ انتقال کر جائے، ہم اس کو یتیم کہتے ہیں. تو اس سے زیادہ یتیم تو وہ ہے کہ جس کے پاس دین کا علم ہی نہیں، اس کے پاس علم ہی نہیں. سب سے زیادہ یتیم، سب سے زیادہ رحم کھانے والا اور جس پر رحم کیا جائے وہ آدمی ہے. تو شیطان بہت بڑا دشمن ہے جو ہمیں اس طریقے، یہ تو میں نے ایگزامپل پیش کیا ہے. اگر اس کی صرف شیطان جو جس راستوں سے حملہ کرتا ہے اور جن راستوں سے ہمارے اوپر آتا ہے اور کس طریقے سے ہماری عبادتوں کو خراب کر دیتا ہے، اگر آدمی صرف شیطان سے آنے والے حملے کو اگر سمجھ جائے تو زندگی کا گزارنا بہت آسان ہو جائے گا، زندگی خوشگوار بن جائے گی. تو یہ آج کی رات ہے، یہ ایک دعا کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے مغفرت مانگنے کی رات ہے. دنیا میں حق تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی تو ایک طرف وہ راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، تو ایک طرف اس کے سامنے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں. ایک طرف وہ جنت کا حقدار بنتا ہے تو ایک طرف وہ جہنم اور دوزخ کا حقدار بن جاتا ہے. لیکن ان دونوں راستوں میں تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس کو سمجھ دی ہے. اس لیے انسان کے پاس عقل ہے، دنیا کی دوسری مخلوقات جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے. تو آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو کس طریقے سے بنانا اور کس طریقے سے گزارنا ہے. تو یہ رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، اس کی فضیلت کے اندر میں نہیں جاتا. لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، انسان میں گناہ ہو جاتا ہے، تو گناہ کرتے کرتے کبھی ایسا دور چلا جاتا ہے تو رب کریم نے ایسے موقع عطا فرمائے ہیں، ایسے مواقع دیے ہیں اور حق تعالیٰ نے کسی چیز پر فضیلت عطا فرمائی، وہ اس کی مشیت ہے، وہ اس کی حکمتیں ہیں. تو انسان کو اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے رب کریم نے موقع دیے کہ چل تو نے اتنے دنوں میں کوئی مغفرت کا سامان تیار نہیں کیا ہے، تو دنیا کے دندوں میں مشغول رہا، تو دنیا کی محبت میں ملوث رہا. آجا میں تجھے شعبان المعظم کے 15ویں رات تجھے دیتا ہوں، اس رات میں آجا اور اس رات میں معافی مانگ لے. اگر اس دل میں اس رات میں تو نے معافی مانگی اور اس کے بعد تو نے اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو تیار کر لیا، تو آنے والے رمضان کے انوارات سے تو مالا مال ہو جائے گا، آنے والے رمضان المبارک کے برکتوں سے مالا مال ہو جائے. یہ تو گویا کہ اس کے استقبال کے لیے، گویا کہ یہ رات آنے والے مہینے کے استقبال کے لیے ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہماری جو خواہشات ہیں اس کو چھوڑ کر میرا اور آپ کا دین کون سے موقع پر اس بات کا حکم کرتا ہے. اسی لیے یاد رکھو، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پر بھی قاری مستقیم صاحب نے نماز پڑھائی اور ماشاءاللہ بہت بہترین تلاوت فرمائی. اگر کوئی آگے امام صاحب کو یوں کہے کہ امام صاحب آپ کی تلاوت بہت بہترین ہے، آپ ایک کام کریں کہ کل سے ظہر کی نماز میں بھی زور سے تلاوت کریں. نماز میں قرآن پڑھنا ثواب ہے، لیکن شریعت نے حکم دیا ہے کہ ظہر کی نماز میں جہر قرات نہیں ہوگی، عصر کی نماز میں زور سے قرات نہیں ہوگی. نہیں امام صاحب آپ کی قرات بہت پسند ہے، آپ تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، پھر آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ وہ کہیں کہ نہیں، یہاں حکم نہیں ہے، یہاں حکم نہیں.
تو شریعت نے جس بات کا جس موقع پر جو حکم دیا ہے اس موقع پر اس کام کو کرنا ہے. 15ویں رات میں پوری رات کو جاگنا وہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جس کے بدن کے اندر استطاعت ہو، طاقت ہو، وہ اپنی طبیعت کی بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ پوری رات عبادت کرے، نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے مانگیں، جس سے جو ہو سکے کرے. اگر تھک گئے آرام کرنا. پوری رات کا جاگنا یہ فرض نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے. شیطان نے ہمارے اوپر یہ حملہ کیا ہے. اور جب بھی 15ویں رات آتی ہے تو رات آنے سے پہلے لوگ عصر کے وقت سے غسل کرتے ہیں، پورے دن سے اس کی تیاری کرتے ہیں. ایمان والے کے لیے تو ہر سیکنڈ قیمتی ہے، ایمان والے کے لیے تو ہر منٹ قیمتی ہے. یہ تو شیطان کی طرف سے ایک اس طریقے سے وہ حملہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، لیکن اندر سے عبادت کی روح ختم ہو چکی ہو، اندر سے روح کھوکھلی ہو چکی ہو. تو یہ کیا کرنا ہے؟ پوری رات میں مسجد میں رہیں گے، عبادت کریں گے. آدمی کے بدن، ہر ایک آدمی کی طبیعت الگ الگ ہے، جس سے جو ہو سکے عبادت کرے. کوئی خاص عبادت، اسی لیے ماں بہنیں سن رہی ہیں، خصوصاً مردوں کے مقابلے میں ماں بہنیں کان کھول کر سنیں اس بات کو کہ وہ 15ویں رات کو آنے سے پہلے وہ مسجدوں کے اماموں کو فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ 2 رکعت کون سی پڑھنے کی، یہ 2 رکعت کون سی. بھائی ایسی کوئی 2 رکعت ثابت نہیں ہے. تو شریعت نے جو حکم دیا ہے، جو ہمیں تعلیم دی ہے، ان کو کریں. آدمی نوافل عبادتوں میں لگنے کے بجائے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک کی ہزاروں نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اس کو تو پڑھتا ہی نہیں اور نفلی عبادتوں میں لگا ہے. مسجد میں بیٹھ کر ایران قرآن کی گفتگو کرنے کے بجائے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، اپنے حیثیت کے مطابق جو عبادت ہوئی کی، اس کے بعد گھر جا کے سو جاؤ، فجر کی نماز باجماعت ادا کرو، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. لیکن مسجدوں کی بے حرمتی کرنے سے رب کریم دوسری عبادتوں سے محروم کر دیتا ہے. تو شیطان کے حملوں کو سمجھنا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈے کو سمجھنا ہے، وہ کس طریقے سے آپ کیا ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے. اسی لیے ہمیں اس مبارک رات میں، یہاں ایک بات میں بیان نہیں کروں گا، میں کچھ ایسی باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو برس ہو چکے ہیں اور جس کو ہم نے اپنے دلوں کے اندر فرض کا ایک مقام دیا ہے، فرض کا ایک مرتبہ دے دیا ہے، حالانکہ وہ فرض ہے نہ وہ سنت ہے. وہ مستحبات اور نوافل کی درجے میں ہوتی ہے. دوسری ایک بات کہ اس رات میں قبرستان جانا کیسا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں 15ویں شعبان میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے قبرستان تشریف لے گئے تھے. وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی اور آپ کو ڈھونڈتی قبرستان پہنچ گئے، آپ وہاں ملے. باقی آپ نے تو باقاعدہ کسی کو دعوت نہیں دی. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، 15-20 آدمی کی جماعت بنا کر قبرستان جاتے ہیں. بھائی اپنے گھر پر بیٹھ کر، اپنی مسجد میں بیٹھ کر اس کے لیے اشارے ثواب جانا ہے، اپنے اعتبار سے جانا، لیکن سنت سمجھ کر نہیں کہ اس رات میں جانا سنت ہے، اس سنت کو سمجھ کر نہیں. دین کے کسی بھی حکم کو اگر ہمیں معلوم نہیں تو ہم علماء سے معلوم کریں. اپنے اعتبار سے، اپنی عقل کے اعتبار سے کسی بھی بات کو فرض کے درجے میں نہیں کرنا چاہیے. اور آدمی پوری زندگی عبادت کرتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے،
وہ سارا اس کا زندگی کا ریکارڈ ثوابوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مستورات، ماں بہنیں ہر 15ویں رات کو 2 رکعت زندگی لمبی ہونے کی نماز، 2 رکعت روزی میں برکت کی، 2 رکعت اس کی، 2 رکعت اس کی، نماز کتنی رکعتیں وہ پڑھتی ہے، اپنے اعتبار سے نفلی عبادتیں جس سے ہو سکے کرے، قرآن کی تلاوت کرے، بہتر ہے کہ اپنی جو قضا نماز چھوٹی ہے اس کا اعادہ کرے، لیکن اس طریقے سے ان رکعتوں کو فرض سمجھ لینا اور باقاعدہ پھر اس کے لیے معلوم کرنا، اور معلوم نہیں وہ پورا سال وہ پرچہ نظر نہیں آتا، شعبان کی 15ویں رات آنے سے پہلے وہ پرچہ بھی سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک مصنوعات ایک دوسرے کو فارورڈ کرتی ہے کہ میں نے تو یہ پڑھی۔ ایک تیسری خاص بات جو اہم ہے اور جس کی نشاندہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے، آج کی رات میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کہ ایسا قیمتی سنہرا موقع حق تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جس موقع کے لیے میں اور آپ تڑپ رہے تھے، جس موقع کے لیے حق تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم دعائیں کر رہے تھے، جس کے لیے ہم بے چین اور بے قرار تھے، جس کے لیے ہم انتظار کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ جن میں ان لوگوں کی اس مبارک رات میں مغفرت ہی نہیں ہوتی۔ اب وہ تو معلوم نہیں کرتے ہیں اور واٹس ایپ پر چلتا ہے معافی نامہ، گروپ میں بھیج دیا، کسی کو پرائیویٹ میں بھیج دیا، بھائی تم نے گروپ میں بھیجا ہے، وہ گروپ والے نہ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ ان کو جانتے ہیں، پھر معافی کس بات کی؟ مسلمان کی زندگی تو ایسی ہونی چاہیے نہ کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ تو دلوں کا صاف رکھنے والا ہو، اپنے قلب کو صاف رکھنے والا ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، ایک دوسرے کا اکرام کرنے والا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق حمیدہ کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، پھر اس کو معافی مانگنے کی ضرورت کس بات؟ لیکن انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، کسی کا کبھی حق دبا لیا جانے انجانے میں، لیکن اب وہ موقع آیا ہے، اب وہ معافی مانگنا چاہتا ہے تو معافی کے طریقے معلوم کرنا چاہیے۔ یہاں گھر میں بیوی ناراض ہے اور یہ دوسروں سے معافی مانگتا ہے، گھر میں ماں ناراض ہے اور دوسرے سے معافی مانگتا ہے، تو سب سے پہلا تو وہ آدمی، اس کو حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اس کی اس مبارک رات میں، آج کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اب شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اصغر ہے، شرک اکبر ہے، ایک چھوٹا شرک ہے، ایک بڑا شرک ہے، اور میں نے اور آپ نے شرک اس کو سمجھا ہے کہ کسی مندر میں جا کر کسی مورتی کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دیں، یہ سب وہ تو شرک ہے، لیکن دوسرے بہت ساری شرک کی قسمیں ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ریاکاری کرنا، کہ آدمی نماز پڑھتا تھا اور اگر کوئی استاد آ گئے، کوئی اس کا شیخ آ گیا، کوئی اس کا گھر کا کوئی بڑا آدمی آ گیا اور اس نے اپنی نمازوں کو لمبی کر دیا، اس نیت کے ساتھ کہ سامنے والوں کو بتائے کہ دیکھو میں کتنی بہترین نماز پڑھتا ہوں، میں کتنا بہترین بیان کرتا ہوں، میں کتنے بہترین تسبیح پڑھتا ہوں، کہ آدمی اکیلا مسجد کے کونے کے اندر تسبیح گھما رہا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، اور مسجد کے جماعت خانے میں کوئی آدمی آیا، اب اس کی نظر پڑی، اب اس نے زور زور سے پڑھنا شروع کیا، پہلے اکیلے چپکے سے پڑھتا تھا، اب یہ زور سے پڑھتا ہے، یہ شرک ہو گیا، یہ شرک اصغر ہے۔ نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، لیکن ملے گا کچھ نہیں۔ جا رہا تھا راستے میں کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، کسی بیوہ کے یہاں جا رہا تھا اناج کی بوری ڈالنے کے لیے، آئے گا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، کسی بیوہ کے گھر جائیں گے اناج دینے کے لیے، کسی یتیم کے یہاں جائیں گے اور وہاں جا کر ایک بوری نہیں 10 بوری اس کے پیچھے ہے، اناج کی ایک بوری نہیں ہے، گیہوں کی ایک بوری نہیں ہے، اور اس بیوہ کے 5 فوٹو کھینچے ہیں،
اب سوشل میڈیا پر پھیلائے جائیں. نہیں مولوی صاحب میں تو اس لیے پھیلاتا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کو پتا چلے شیطان آیا دوسرے راستے سے. تو یہ شرک کی دوسری قسم ہے. پہلی قسم ہے شرک اصغر چھوٹا شرک اور دوسری قسم ہے شرک اکبر یعنی بڑا شرک. تو آدمی عبادتوں کے اندر کسی اور کو دکھلانے کے لیے عبادت کرے تو ایسے مشرک آدمی کی تعالیٰ کی یہاں مغفرت نہیں ہوتی ہے. لیکن جو چھوٹا شرک کرتا ہے اپنے آپ کو مجھے اور آپ کو تو ہر شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر حدیث پاک میں ایک بات بیان فرمائی کہ والدین کا نافرمان اس زمانے میں اس خطرناک ماحول میں ایسا سنگین ماحول ہے میرا اور آپ کا یہ سماج اور یہ سوسائٹی اور یہ معاشرہ ایسا سنگین ہے کہ ہر 10 گھر کے اندر اگر اٹھا کر دیکھو تو ماں ناراض ہے, باپ اپنے بچوں سے ناراض ہے. کیوں کہ نہیں وہ میری سنتا ہی نہیں, وہ اپنی جوانی کے زمانے کے نشے میں. فرمایا والدین کا نافرمان اس کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اسی لیے آج کی رات میں میرا یہ پیغام ہے, میری یہ قرآن ہے, میرا یہ غم ہے کہ اگر ہم پوری رات عبادت کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد فوراً اگر میری اور آپ کی ماں ناراض ہے سب سے پہلے ان کا پاؤں پکڑ کر ان کے پاس جا کر معافی مانگیں. اگر ہم نے بیوی کا حق دبایا ہے وہ ہمارے پاس نہیں مانگتی ہے, وہ ہماری ہمت اور ہماری جرأت کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے بولنا نہیں چاہتی ہے, وہ اپنے دلوں کے اندر صبر لے کر رہتی ہے, ہم اس سے معافی مانگیں. بیوی کے پاس معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا, رب کریم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. باپ ناراض ہے, باپ گھر کے اندر بستر پر پڑا ہے اور یہاں بیٹا اپنی زندگی اپنی جوانی کے جوش کے اندر مست زندگی گزار رہا ہے اور پھر نمازیں پڑھتا ہے, عبادتیں کرتا ہے. ایسی عبادتیں کیا کام کی جس کی وجہ سے باپ ناراض ہو؟ بہتر یہ ہے کہ آج کی رات میں دوسری عبادتوں میں لگنے کی بجائے اپنے گھروں پر جا کر سب سے پہلے اگر ماں ناراض ہے تو ماں سے معافی مانگے, باپ ناراض ہے تو باپ سے معافی مانگے, اگر بہن ناراض ہے بہن کا حق نہیں دیا ہے ان سے معافی مانگے, بھائی ناراض ہے تو بھائی سے معافی مانگے. دوستوں کے ساتھ زندگی گزارنا اور دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنا اور ان کے ساتھ ہوٹلوں میں جا کے چکریں کاٹنا اس سے بہتر یہ ہے کہ جن کا حق ہمارے اوپر ہے ان کا حق اس دنیا میں دینا. علامہ کمال الدین تبیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں ایک واقعہ عجیب و غریب لکھا ہے کہ ایک قافلہ, ایک جماعت چنانویوں کی, وہ ایک قافلہ مکہ المکرمہ پہنچا. حج کے ایام میں حج کا فریضہ ادا کیا اور حج کے فریضے سے فراغت کے بعد واپس اپنے علاقے میں جا رہے تھے. جان سے سنو, جب واپس اپنے علاقے میں پیدل جا رہے تھے اس زمانے میں چلتے چلتے راستے میں ایک آدمی کا اس قافلے میں سے انتقال ہوا. جیسے ہی انتقال ہوا قافلے کے امیر نے, اس جماعت کے امیر نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو وہاں کسی جگہ پر قبر کھودی گئی, قبر کو کھودا, اس کو کفن غسل دیا, کفن پہنایا, قبر کھودی تو اس قبر کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا. تو واپس انہوں نے اس قبر بند کر دی. دوسری قبر کھودی تو دوسری قبر کے اندر وہ اژدہا واپس یہاں پر آیا اور دوسری قبر میں اس نے اپنا منہ نکالا. تیسری قبر کھودی, چوتھی قبر کھودی. یہ لوگ پریشان ہو کیا کیا جائے, آپس میں مشورہ کر دو آدمی کو مکہ المکرمہ بھیجا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھیجا اور وہاں سے فتویٰ معلوم کیا کہ کیا کیا جائے. جواب یہ آیا کہ آپ اس آدمی کو اسی حال میں دفن کر دو. دفن تو کر دیا, قبر کھودی تھی, اس میں اس مردے کو اوپر سے گرایا. جیسے ہی گرایا ہے, اس حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ جیسے ہی گرایا اس اژدہے نے اس مردے کی اس زبان کو کھینچا, اس کے ہونٹ کو کھینچا اور عذاب شروع ہو گیا. قافلہ واپس اپنے علاقے میں آ گیا. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس آدمی کے گھر پر گئے, اس کی بیوی کے پاس گئے
اور بیوی سے معلوم کیا کہ آپ کا شوہر ہمارے ساتھ تھا حج کے ایام میں، حج کے فراغت کے بعد معاملہ یہ آیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جب قبر میں دفن کیا گیا تو معاملہ یہ ہے۔ وہ کہنے لگی میرا شوہر تو بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ فرمایا نہیں، کوئی تو بات ہے۔ بہت غور و فکر کیا، وہ عورت نے کہنے لگی ہاں کہ میرا شوہر جب کسی کے پاس سے کوئی چیز لیتا تھا، جب کسی کے پاس جب دینے کی باری آتی تھی تو اس میں کمی کرتا تھا، اور کسی سے لینے کی باری آتی تھی تو پورا لیتا تھا۔ اگر آج ہم نے کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا ایک روپیہ دبایا ہے، اگر کسی کا کوئی حق دبایا ہے، چاہے پوری زندگی عبادتیں کر لے، یہ حقوق الایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارا قلب، ہمارا دل اندر سے پاک نہیں ہو سکتا ہے، اندر میں نورانیت نہیں آ سکتی ہے، اندر میں روحانیت نہیں آ سکتی ہے، پھر ایسی عبادتوں پر ہماری مغفرت کہاں ہو سکتی ہے؟ تو جب آدمی تو کہہ رہا ہے یہ حق ہے، اسی لیے جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں وہ اپنے والدین سے معافی مانگے۔ اسی لیے تو فرمایا ایک حدیث پاک میں آیا کہ آپ کا رب راضی ہے یا ناراض ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ رب ہم سے راضی ہے یا ناراض۔ فرمایا دیکھ لو، اگر ماں باپ راضی ہیں تو سمجھو کہ رب راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو فرمایا ناراض۔ اس لیے یہ والدین کا نافرمان ہے، سود کھانے والا ہے، اور ایک اہم ترین اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا ما اسفل الکعبین من الازار فی النار۔ آج کل ہم جو پائجامے پہنتے ہیں، لنگی پہنتے ہیں، ٹریک پہنتے ہیں، ٹراؤزر پہنتے ہیں، یہ سب کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے اور صحیح حدیثیں ہیں۔ اس نے فرمایا اللہ کے نبی نے کل قیامت کے دن حق تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف اپنی رحمت نظر نہیں کریں گے۔ ان میں ایک وہ آدمی ہے جو اپنے پائجاموں کو ٹخنوں سے گھوٹی سے نیچے لٹکاتا، چاہے پھر وہ لنگی ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ جھبا بھی کیوں نہ ہو، اور اس پائجامہ پہننے والے کی جو ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، گھوٹی سے نیچے پہنتا ہے، اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، اور آدمی پوری رات مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ناامید ہو جائیں گے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، جو ہو گیا اس پر معافی مانگو۔ اسی لیے اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اللہ نے ایک گولڈن چانس دیا ہے، اللہ نے ایک مبارک رات عطا فرمائی ہے کہ اس مبارک رات میں آجا بندے، اور آج تو اپنی دل کی ساری مرادیں میرے پاس مانگ لے، آج اپنی دل کی ساری طرف رکھ دے، آپ دل کی ساری قرب میرے سامنے رکھ دے۔ میں تو وہ ستار العیوب ہوں، اور میں تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور کی ذات میں ہوں، ان اللہ علیم بذات الصدور کی ذات میں ہوں، میں تو دلوں کی بھیڑوں کو جانتا ہوں۔ ہم میں سے کون کتنا گنہگار ہے وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان آدمی تھا، ایسا نوجوان جو چہرے کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھا، کلر کے اعتبار سے، لیکن فرمایا کہ واقعات میں لکھا ہے کہ اس نوجوان نے اپنی جوانی پوری کی پوری گناہوں کے کام میں گزاری تھی۔ اس کی ماں بڑی نیک تھی، بڑی عبادت گزار تھی، وہ جاتی تھی اور اپنے نوجوان بیٹے کو سمجھاتی تھی، لیکن وہ اپنی جوانی کے نشے میں کبھی اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ جب زندگی نے وفا نہ کی اور بدن کے سارے اعضاء کمزور ہو گئے، آنکھیں دیکھنے کی اندر صلاحیت ختم ہونے لگی، زبان میں بولنے کی صلاحیت ختم ہونے لگی، پاؤں میں چلنے کی طاقت ختم ہو گئی، اب یہ ناامید ہو گیا ہے، اب یہ بدن کے اعضاء سے کام نہیں کر سکتا ہے۔ اب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں میری مغفرت کے لیے اور میرے اللہ سے میرا تعلق صحیح ہو جائے، اس کے لیے کوئی راستہ بتا دو۔ تو وہ ماں کہتی تھی کہ میں تو تجھے روزانہ سمجھاتی تھی کہ ہمارے زمانے میں حسن بصری ہے، اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، چل اس کے بعد، لیکن تو اپنی جوانی کے نشے میں آیا ہی نہیں بس۔ لیکن کہا ماں کچھ تو راستہ کر۔ وہ کہنے لگا پھر کہ ماں
نہ تو جا سکتی ہے نہ میں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ تو بھی بری ہو گئی ہے، تیرے اندر بھی چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن پیغام تو پہنچا۔ لیکن ماں ہے نا، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے جن کی مائیں قبروں میں سوئی ہوئی ہے، ان کو جا کے پوچھو۔ ماں ہوتی ہے، ماں اپنی لکڑی کے سہارے آہستہ آہستہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر دستک دی اور آواز لگائی، آجا میرا بیٹا بستر موت پر ہے اور وہ آخری زندگی کے آخری لمحات پر ہے، وہ زندگی اور موت کے درمیان میں جھولے کھا رہا ہے، آ جاؤ نا میرے بیٹے کے لیے کوئی راستہ بتا دیجئے، کہیں آپ کے آنے کی وجہ سے میرے بیٹے کی مغفرت ہو جائے، کوئی راستہ بتا دیجئے۔ لیکن وہ اپنے کاموں میں مشغول تھے، پڑھنے پڑھانے کے کاموں میں وہ سوئے ہوئے تھے۔ راجا تیرا بیٹا تو پوری زندگی جوانی کے عالم میں، جوانی پوری اس نے اپنی زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، اب نہیں سمجھایا تو آج کیا سمجھے گا؟ تھوڑی دیر اس طریقے سے وہ عورت کو بولا اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر آ گئے۔ تھوڑی ہی دیر آنکھ بند ہوئی تھی کہ خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ، آپ اتنے زمانے کے اتنے ولی اور میرے دوست کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ میرے بندے کی جنازے کی نماز اور میرے بندے کی آپ مغفرت کا سامان تیار کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں؟ تو وہ اٹھے اور گھر پر آئے۔ ماں ہوتی ہے، ماں کے پاس آئے اور کہا آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اب وہ تو زندگی کے آخری لمحے اس نے ختم کر دیے، اب وہ اپنی اوڑھنی سے اس نوجوان اپنے بچے کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر وہ چادر اڑا رہی تھی، اپنی اوڑھنی اڑا رہی تھی، گویا کہ وہ ایک کفن پہنا رہی ہے۔ کہا نہیں، مجھے خواب میں بتایا گیا کہ اس نے تو اللہ سے پوکھا۔ جب ایک نوجوان آدمی جس کی جوانی کی ساری صلاحیتیں اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو، جس نے جوانی کی ساری دولتیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ کی ہو، جس نے بدن کی ساری طاقتیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ کی ہو، جب وہ سچے دل سے ایک مرتبہ توبہ کر لیتا ہے تو رب کریم اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس رب نے تو خوش و راحت کو اس چوکھٹ پر بلایا ہے، آج اسی نے تو ہمیں یہاں جمع کیا ہے کہ آ جاؤ میرے در پر۔ میرا در ایسا ہے کہ محلے کے اندر ایک بوڑھا ایسا ہو جس کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہ ہو اور جس کے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہ ہو، وہ لکڑی کے سہارے پر چلتے پھرتے گرتے پڑتے وہ مسجد کے سہارے پر آ جاتا ہے اور مسجد کے دروازے کو پکار لیتا ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ ایک فقیر مانگتے مانگتے، وہ اندھا تھا، وہ نابینا تھا، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ لکڑی کے سہارے جب چلتا چلتا آیا اور پورے محلے کے اندر مانگتا تھا کہ اللہ کے نام میں کوئی دے دو، اس نے اس آدمی کو کسی نے نہیں دیا۔ وہ چلتے چلتے وہ مسجد کے دروازے کے ساتھ ٹکرایا اور اس نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ ایک چلتے ہوئے مسافر نے کہا یہ تو مسجد ہے، تو اس نے اپنی تھیلی کو پھینک دیا، اپنے کٹورے کو پھینک دیا، اپنے برتن کو پھینک دیا اور کہنے لگا جب میں اس کے گھر پر آ گیا ہوں تو یہ برتن کے تھیلی کی کس ضرورت ہے؟ تو آج اللہ نے ہمیں اپنی چوکھٹ پر بلایا ہے، اپنے در پر بلایا ہے، معافی مانگنے کے لیے بلایا ہے کہ آ جاؤ۔ تم کب تک زندگی گزارو گے؟ اگر تمہارے گناہ اگر کھل جائے، اگر تمہارے گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو تمہارے پاس کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بھی گنہگار، ہم سب گنہگار ہیں، ہم گنہگاروں کو اللہ نے ایک چانس دیا ہے، ایک موقع دیا ہے کہ میں اور آپ، دیکھو میں اور آپ دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب کریم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں اور آپ اپنے بستر پر سوئے ہوئے اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ اس کو امام صاحب نے بھی نماز میں پڑھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈالا؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کوئی اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر سوئے ہوئے اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کیا بات کریں وہ نہیں جانتی ہے، وہ میرا اور آپ کا رب کریم جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ولی پر، اپنے ایک نیک بندے کو الہام فرمایا، حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کو الہام فرمایا، وَعطا دنیا والوں کو کہہ دو کہ یہ جب یہ گناہ کرتے ہیں، جب یہ منہ کالا کرتے ہیں، جب یہ سینما کے اندر جاتے ہیں اور جب موبائل کی گندی اسکرین پر گندی فلم دیکھتے ہیں اور کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، وہ یہ چاروں طرف دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، دنیا والے کے دروازے بند کر لیے ہیں، اور رب و عطا بندوں کو کہہ دو کہ میں آسمانوں سے دیکھتا ہوں،
میں تو وہ رب ہوں کہ تم سارے دروازے بند کر دو لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں. تو وہ تو ہمیں دیکھتا ہے, وہ ہمیں جانتا ہے میں اور آپ کس پلاننگ سے چلتے ہیں, کس سوچ سے چلتے ہیں, کس مشورے کے ساتھ چلتے ہیں, کسی کو کیا کس طریقے سے بات کرتے ہیں. رب کریم ہمارے خیانتوں سے, ہمارے دلوں کے اندر آنے والے بیلوں سے, ان تمام چیزوں سے واقف ہے. اس لیے آج کی اس مبارک رات میں اب دعا کرنا ہے اور یہ نیت کر کے جانا ہے کہ ہماری یہ مجلس اللہ کی بارگاہ ہمیں قبول ہو جائے. اس کے لیے یہ نیت کریں کہ ہمارے اوپر جس کسی کا جو بھی حق ہو, ہم اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے ان تمام کے حقوق کو ادا کریں. دوسرے نمبر پر, اگر کسی سے ہمارا رشتہ ناتا ٹوٹ چکا ہے, رشتہ قطع کرنے والا, رشتہ داریاں توڑنے والا, تو ہم سے معافی مانگے, اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں اور ایک نئی زندگی, ایک نئی امنگ کے ساتھ, ایک نئی آرزو کے ساتھ, ایک نئی تمنا کے ساتھ کہ اب ایسی زندگی گزارنا ہے کہ اب ہمیں اب کبھی کسی کا حق نہیں دبائیں گے, اب کسی کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہیں کریں گے, اب کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے, کبھی اب اپنے علماء کی ناقدری نہیں کریں گے, کبھی مساجد کی ناقدری نہیں کریں گے. میرے بھائیوں, لمبی بات نہیں کرنا ہے لیکن ایک بات یاد آ گئی. حقیقت میں رب کریم نے مجھے اور آپ کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے. ہم لوگ ابھی اسی کل ہی میں آیا میوات کے سفر سے, میوات ہم 4 یا 5 دن رہ کر آئے. اس سے پہلے ایم پی گئے, ایم پی میں بھی دیکھا, میوات میں بھی دیکھا. اس سے پہلے پنجاب اور ہریانہ کے وغیرہ کے علاقے میں جانا ہوا. ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک تجزیے پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم ان نعمتوں کی ناقدری کریں گے, اگر ہم نے اس نعمتوں کی قدردانی نہیں کی, تو رب کریم ہمارے پاس سے یہ نعمتیں چھین سکتا ہے اور وہ چھیننے پر قادر ہے. باقی میں وہاں کی مساجد ہم نے دیکھی, وہاں کے مکانات ہم نے دیکھے. ابھی کی بات ہے کہ میوات کے سفر کی 3 دن ہوئے, 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے. ایک جگہ پر جانا ہوا جہاں گھر میں داخل ہوتے ہوئے, جہاں اپنے جو گھر کے بارات ہوتی ہیں اس پر ایک طرف کعبۃ اللہ کی تصویر ہے تو دوسری طرف مردے کی تصویر لگی ہوئی ہے. اور پورے گاؤں کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھا ہے. جہاں ایک مدرسہ چلتا تھا, لاک ڈاؤن کے اندر وہ مدرسہ بند ہو گیا اور آج وہ ویران پڑا ہوا ہے. ایک دوسرے گاؤں میں گئے تو وہاں کم سے کم 15,000 یا 20,000 کی بستی ہے. ان میں صرف 6 یا 7 عالم دین ہے, 6 یا 7 عالم دین. ہمارے اوپر ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ملتا ہے, ہمارے محلے میں ہر 10 طرف پر ہمیں ایک عالم ملتا ہے. ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہے. ان علماء کی, ان حفاظ کی, ان مساجد کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ایک جگہ پر گئے, ہم نے وہاں پر دیکھا کہ وہ پانی کے لیے تڑپ رہے تھے. ہم نے وہاں مشورہ کیا آپس میں پانی کے بور کے سلسلے میں, لیکن کسی وجہ سے ہم وہاں پانی کا بور نہیں کر سکے. ہم دوسری جگہ چلے گئے تو جہاں ہم نے ارادہ کیا تھا لیکن کسی خاص مصلحت کی بنیاد پر ہم نے اس کو کہاں موقوف رکھا, تو وہاں کرنا تو ہے لیکن کسی وجہ سے موقوف رکھا. وہ لوگ ہمارے پاس ہمارا ہاتھ پکڑ کر رو رہے تھے. اب یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا. ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے ہر گھر کے پاس مسجدیں ہیں, ہمارے کانوں کے اندر مسجد کی آواز آتی ہے. اب تو یہاں سنا کہ ہر گاؤں کے ہر گھروں کے اندر کم سے کم 300-350 مکانات کے اندر گھروں میں اسپیکر ہیں. وہ لوگ مسجد کے اندر اذان کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اگر پھر بھی یہ ساری نعمتیں ہونے کے بعد اگر ہم نے ان مساجد کی, ان مدارس کی, ان علماء کی اور دین کی ایک شعبے کی, دین کی ایک محنت کی اگر ہم نے قدر نہیں کی, میرا اور آپ کا رب
وہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں. بات اگر کرنی ہے لیکن جو حق ہے وہ آپ کے سامنے دل کی کڑن رکھتا ہوں. حقیقت میں بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے. بس اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اللہ تو نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کی قدردانی کی توفیق دے. ورنہ ہم منو مٹی کے نیچے جا کر دفن ہو جائیں گے، پھر قبر میں جا کر ہزاروں مرتبہ آپ نے قرآن پڑھے، اس قرآن پر ایک نیکی ملنے والی ہے. اس لیے نیت کرو اور یہ پکا ارادہ کرو کہ آج کے بعد ہماری زندگی ہم صحیح اعمال صالحات کے ساتھ گزاریں. آنے والے رمضان المبارک میں ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کریں. جو پڑھ رہے ہیں وہ روزانہ اپنے معمولات کو بڑھائیں، اور جنہیں اب تک قرآن کریم کی تلاوت شروع نہیں کی وہ تو یہ ارادہ کر کے جائیں کہ اب انشاءاللہ آج سے ہی اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد ہی اب روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کرنا. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ تو یہ نیت کرے کہ اس سے آنے والے رمضان مبارک میں ہم مسجد کے امام صاحب کے پاس کسی اور عالم کے پاس ہم بیٹھ کر قرآن کریم کو صحیح کریں. رمضان مبارک میں ہماری ایک ایک تراویح ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ امام صاحب یہاں قرآن پڑھا رہے ہوں وہ بیچارے قرآن سن. آج ہی میسج آیا تھا، آج کی بات کرنا ہوں کہ ایک جگہ پر ایسے حافظ کی ضرورت ہے کہ جو پیچھے بیٹھ کر پیچھے نماز میں کھڑے رہ کر صرف تراویح میں قرآن سن سکے. اب بتاؤ حالات کتنے سنگین ہیں. قرآن سننے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. ہمارے پاس حافظ ہیں، علماء ہیں. رمضان المبارک میں ہماری ایک بھی تراویح نہ چھوٹے. ہمارے ماحول ہماری پوری جو پتری ہے نا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، وہ بیچارہ کتنی مشقت کتنی تکلیفیں اٹھا کر یاد کرتا ہے اور نماز میں پڑھتا ہے، اور پیچھے دروازے کے پاس بیٹھ کر ہم وہ گیم کھیلتے ہیں. لیکن تب وہ اسکور دیکھتے ہیں. ہم سے زیادہ بد قسمت کون ہوگا کہ جو اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اس طریقے کی نافرمانی کرے. اس طرح اللہ کا عذاب ہے. یہ تو اللہ کے عذاب کو بلانے والی چیز ہے. اس لیے نیت کریں کہ ہم رمضان مبارک میں ایک ایک روزے کو رکھیں. ہمارے اوپر کیا عذر مصیبت کو ہے، ہمارا اوپر کیا ہو، بیمار ہو کوئی زیادہ سنگین ہو وہ بات الگ ہے. لیکن رمضان مبارک میں ایک بھی روزہ ہمارا قضا نہ ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت پابندی کے ساتھ. اگر تفسیر کا ماحول ہے، یہاں تفسیر ہوتی ہے تو تفسیر کی مجلس میں بیٹھیں. ایک آدمی کے پاس پوری زندگی قرآن ہو اور قرآن کریم میں حق تعالیٰ کیا کہتے ہیں وہ اسی طریقے سے زندگی گزار کر چلا جائے کہ اس نے قرآن کے مطلب کو ہی نہیں سمجھا ہے، قرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر کو نہیں سمجھا، تو وہ زندگی کس کام کی؟ وہ زندگی کس کام کی؟ ایک آدمی شو روم سے نئی بائک لاتا ہے، نئی گاڑی لاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا تو فوراً پوچھنے جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بات لمبی ہو رہی ہے. نیت کرو اس بات کی کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے کی پوری قدردانی کریں گے اور اس کے ایک ایک سیکنڈ کو اعمال صالحات میں گزاریں گے، عبادتوں میں گزاریں گے. اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے کو اور پوری امت کو اس سے بچانے کی فکر کریں گے. اللہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں گے. دعا ایک عبادت ہے، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے. الدعاء هو العبادہ. حدیث پاک میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور یہ فرمایا دعا عبادت کا لفظ ہے. تو دعا کے اندر کہ جس طریقے سے ایک فقیر محلے میں جب مانگتا ہے تو سامنے والا نہیں دیتا ہے تو وہ چہرہ بھی ایسا بنا لیتا ہے کہ سامنے والے کو رحم آ جاتا ہے اور نہ دینے کے باوجود بھی وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہاں رب کریم کے سامنے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم مانگتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک حقیر سمجھ کر، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اور اس نیت کے ساتھ. دیکھو یاد رکھو غافل دل والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. جو آدمی دعاؤں میں غافل ہوتا ہے ایسے بندے کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے. تو غافل دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے کہ رب کریم ہماری دعاؤں کو یقیناً قبول کرے گا اور یقیناً قبول کرے گا، اور آج کی رات میں ہماری مغفرت انشاءاللہ ہو جائے گی. اس یقین کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری آج کی رات کو ہمارے لیے مغفرت کی رات بنا لے، آج کی رات کو ہمارے نجات کی رات بنا لے. اس لیے
میری چاہت ہے کہ یہ لائٹ بند کر دی جائے اور تاکہ برابر دعائیں ہو سکیں. درود شریف پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مغفرتك وسع من ذنوبي ورحمتك رجاء من عملي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبائنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح من شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اے مولا تو بہت بڑا رب ہے. اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. رب کریم آپ نے ساتوں زمین اور آسمان کو بنایا ہے. اے اللہ ساتوں زمین کو آپ نے بچھایا ہے. اے اللہ آسمان کو بغیر سکون کے پیدا کیا ہے. اے اللہ اس کو بغیر سکون کے تو نے قائم کیا ہے. اے اللہ آسمان اور زمین کے درمیان کے سارے مخلوق آپ نے اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمائی اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے اللہ آپ اس بنانے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. آپ قادر قدرت ہیں. آپ کن فیکون کے مالک ہیں. آپ ارادہ کرتے ہیں اور وجود میں آ جاتی ہے چیزیں. اللہ آپ ارادے کے بھی محتاج نہیں ہیں. اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. اللہ آپ نے دنیا کے جمیلوں سے ہٹا کر دنیا کے جمیلوں سے ہٹا کر آپ نے اپنے دربار میں آنے کی توفیق دی ہے. اللہ ہم بہت بڑے پاپی اور مجرم ہیں. اللہ گنہگار ہے. اللہ سیاکار ہے. اللہ خطاکار ہے. اللہ انتہائی مجرم ہے. راتوں کے اندھیریوں میں بہت گناہ کیے ہیں. اللہ بیوی کو دھوکہ دیے ہیں. اللہ ماں باپ کو دھوکہ دیے ہیں. اللہ اپنے اولاد کو دھوکہ دیے ہیں. اللہ تجھے دھوکہ نہیں دے
सकते हैं। अल्लाह हम इस बात का इकरार करते हैं हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं। अल्लाह एक औरत अपने शौहर को धोखा दे सकती है, अल्लाह एक शौहर अपनी बीवी को धोखा दे सकता है, अल्लाह एक बंदा और पत्नी तुझे धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह तेरी ज़ात वराउल वरा है। अल्लाह यअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर की ज़ात आपकी है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर की ज़ात तेरी है। अल्लाह तेरे अपने नेमतों से नवाजता रहा, अब नेमतें खा खा कर अल्लाह नाशुक्री में जिंदगी गुजारते रहे। अल्लाह कितने पापी और मुजरिम हैं कि तेरी नेमतें खा खा कर अल्लाह तेरी जमीन को इकराते रहे। अल्लाह तेरी आसमान की छत के नीचे रहकर तेरी जमीन पर रहकर अल्लाह तेरी हवाओं को इस्तेमाल किया, अल्लाह तेरे पानी को हमने इस्तेमाल किया, अल्लाह तेरे हर चीज को इस्तेमाल किया। पहला हम अपने नफ्स की पैरवी करते थे, अल्लाह हम तो पापी हैं। अल्लाह रोटी का टुकड़ा जब कुत्ते को दे दिया जाता है अल्लाह वो भी पानी का वफादार हो जाता है, अल्लाह वो भी पानी का वफादार बन जाता है। अल्लाह हम तो कुत्ते से भी कहीं दूसरे हो गए। अल्लाह तेरी नेमतें खा खा कर अल्लाह सूर खाते रहे, अल्लाह सूर खाते रहे, अल्लाह सूर खाते रहे, जीना करते रहे, बदकारियों में जिंदगी गुजारते रहे। अल्लाह रातों के अंदर अल्लाह जब जो सो जाते थे अल्लाह हम गुनाहों में मुब्तला होते थे। अल्लाह बीवी सो जाती थी, हम मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखते थे। अल्लाह माँ बाप सो जाते थे, अल्लाह हम गंदी तस्वीरों की तरफ मुब्तला होते थे। अल्लाह कोई जाने या न जाने अल्लाह आप जानते हैं, आप जानते हैं। आप चाहते तो आप किसी के सामने हमें जलील कर सकते थे, आप रुसवा कर सकते थे, आप हमें नंगे रख सकते थे। आपने सारी चीजें बाकी रखी कि मौला पापी है, अल्लाह इकरार करते हैं मुजरिम है। अल्लाह मुजरिमों को माफ करवा दीजिए, अल्लाह हमें माफ करवा दीजिए, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह आज तक की नाफरमानी माफ फरमा। अल्लाह ये तो कितना खुशनसीब है, अल्लाह कितना खूबसूरत मजमा है, अल्लाह इसमें बड़े किस्म के बूढ़े लोग भी हैं, अल्लाह जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी है, अल्लाह जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी है, अल्लाह इनको रहम खा ले, अल्लाह इनकी सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह नाबालिग बच्चे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, ये मासूम बच्चों के सदक़े में रब करीम हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह उसमें कोई यतीम तो होगा नहीं, अल्लाह इसमें कोई यतीम तो होगा जिस यतीम के बारे में तेरे नबी ने फरमाया है अल्लाह उस यतीम बच्चे का वास्ता है। अल्लाह तूने हमें बहुत नेमतें दी है, अल्लाह हजारों लोग जेलखानों में पड़े हैं, अल्लाह वो भी तो 15वीं रात का इंतजार करते थे, अल्लाह वो भी चाहते थे हम 15वीं रात को हम मस्जिदों में जाकर इबादत करेंगे। अल्लाह बहुत पापी है, माफ कर दीजिए। अल्लाह तेरी नेमतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह तेरी नेमतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह तेरी नेमतों की नाशुक्री से हिफाजत फरमा दे। अल्लाह बहुत पापी है, अल्लाह किसको क्या नसीहत करे, हम सब मोहताज हैं, अल्लाह हम हिदायत के मोहताज हैं। अल्लाह हमें सही हिदायत अता फरमा दीजिए, अल्लाह सही हिदायत अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम लोग कितने बड़े मुजरिम, अल्लाह हमारे घर में कोई आवे और हमारे घर की बेइज्जती करे तो हम झुका कर निकाल देते हैं। अल्लाह तेरे घर में रहकर तेरे घर की बेइज्जती, अल्लाह रमजान के महीने में जब इमाम तरावीह में कुरान सुनाता है अल्लाह आप पीछे बैठकर अल्लाह तेरे कलाम की नाशुक्री करते हैं। अल्लाह मस्जिद की बगावत, अल्लाह मस्जिद की नाफरमानी, मस्जिद की बेहुरमती, अल्लाह ईमान की बेहुरमती, कुरान करीम की बेहुरमती, अल्लाह कौन कौन से गुनाह हम आपको गिनाए। अल्लाह हम तो पूरी जिंदगी गुनाह वाले हैं, अल्लाह पूरी जिंदगी पापी है, अल्लाह पूरी जिंदगी हमारी काली है। अल्लाह माफ फरमा दीजिए, अल्लाह माफ फरमा दीजिए, अल्लाह आज तो माफ फरमा दीजिए। अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया है कि शिर्क करने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती, अल्लाह लेकिन आप तो 70 माह से ज्यादा रहम करने वाले हैं। अल्लाह आपने तो उस आदमी के कातिल को माफ कर दिया था, अल्लाह आज हमें भी माफ फरमा दीजिए। अल्लाह हमने तो एक का भी कत्ल नहीं किया है, मौला हमने तो अल्लाह पापी है, अल्लाह यकीनन मुजरिम है, लेकिन अल्लाह तब तूने बनी इस्राइल के 100 आदमी के कातिल को माफ कर दिया। हम तो तेरे नबी के नाम लेवा है, अल्लाह हम तो कुरान पढ़ने वाले हैं, अल्लाह तूने हमारे सीनों में तेरा कलाम दिया है, अल्लाह तुझे तेरे कलाम का वास्ता है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दीजिए, अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा
فرما، اللہ تمام ماں بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو اعمال صالحہ والی بنا دیجیے، اے اللہ آنے والے رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج کی رات میں اے اللہ تو ہزاروں بندوں کو آج معاف کرے گا، ہزاروں بندوں کو، کروڑوں بندوں کو اے اللہ تو آج مغفرت کا پروانہ دے گا، اے اللہ ان مغفرت کے پروانے دینے والوں میں اے اللہ ہمیں شامل فرما کر اے اللہ ہمیں بھی پروانہ دے دیجیے، اے اللہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہر آدمی دکھی ہے، اے اللہ ہر آدمی پریشان ہے، اے اللہ کوئی سوری لین دین میں پھنسا ہوا ہے، کوئی قرضوں میں پھنسا ہوا ہے، اے اللہ کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، اس کو دکھڑے سنائے، سارے دکھڑے والے ہیں، اللہ تو ہمارے حال کو رحم فرما دیجیے، اللہ آپ رحم الرحیمین ہیں، اللہ آپ رحم الرحیمین ہیں، اگر اللہ آپ نے ہمارے کو رحم فرما دیا، اللہ آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت فرما دی، اللہ آپ کو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے کو رحم کا معاملہ فرما، اللہ فضل کا معاملہ فرما، اللہ آنے والے مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ ان بیماروں کی اللہ شفا عطا فرما، اللہ ہزاروں بیمار اسپتالوں میں ہیں، اللہ بہتر ادھر پر سوئے ہوئے ہیں، اللہ زندگی اور موت کے درمیان میں جھولے کھا رہے ہیں، اللہ ایک ایک سانس کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایک ایک سانس لینے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، اللہ تو بھیک مانگے، اللہ ہمیں سانسیں دے رہا ہے، اللہ ان سانس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ بقیہ زندگی اللہ تیری یادوں والی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہزاروں لوگ اللہ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ اس قبرستان میں ہمارے کئی رشتہ دار سوئے ہوئے ہیں، اللہ یہاں جتنے رہتے ہیں کسی کی کوئی بیوی ہوگی تو کس سے کروات ہوگا، اللہ کسی کا بیٹا سویا ہوا ہوگا تو کسی بیوی کا شوہر سویا ہوگا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اعلیٰ علمین میں بہترین مقام عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں بھی موت آنے سے پہلے سے تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی یقین جانا ہے، اے اللہ اس کا یقین نصیب فرما دے، اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بہت سارے لوگ اے اللہ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ بھی اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ بھی اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں ہیں نافرمان ہیں، اللہ کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو عالم وعمل بنا، دین کا داعی اور شیدائی بنا، دین کی خدمت کرنے والا بنا، اے اللہ جہاں کہیں مدارس ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں، مساجد مقابر ہیں، دعوت تبلیغ کی مبارک محنت ہے، اللہ ان کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کام کرنے والوں کو ہمت عطا فرما، ان کو حوصلہ نصیب فرما، ان چیزوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہزاروں جماعتیں تیرے راستے میں چل رہی ہیں، اللہ ان کی نصرت اور ان کی مدد فرما، اللہ ہزاروں لوگ اللہ اس وقت تیرے دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کی نصرت فرما، سب کی مدد فرما، ہمیں ان سب کی چیزوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ کل قیامت کے دن اے اللہ جب سارے انبیاء کرام کا مجمع لگا ہوگا جہاں ہمارے پیارے حبیب ہوں گے، اے اللہ وہاں ہمیں کسی کے سامنے ذلیل نہ کرنا، اے اللہ ہمیں کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا، اے اللہ دنیا میں تمہیں ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، اللہ کل قیامت کے دن بھی ستاری کا معاملہ فرما دینا، اللہ کل قیامت کے دن بھی ستاری کا معاملہ فرما دینا، اے اللہ اس مبارک ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو حفاظ جس مسجدوں میں جہاں کہیں تراویح سنانے والے ہیں، اے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کے پڑھانے کو قبول فرما، ان کو ہمت عطا فرما، ان کو حوصلہ عطا فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ائمہ کی حفاظت فرما، محسنین کی حفاظت فرما، مدرسین کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، صلحاء کی حفاظت فرما، اس مبارک مہینے کے اندر جہاں کئی خانقاہوں کا پروگرام لگنے والا ہے، رب کریم وہاں جا کر ہمیں اپنے قلوب کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پیارے نبی کی ایک سنت کو زندگی اور زندگی کے شعبے میں عشق و محبت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپ کا سچا عشق رکھے نصیب فرما، آپ کی محبت عطا فرما، اللہ آپ کے ساتھ تعلق عطا فرما،
فرما، اللہ آپ اپنے معرفت نصیب فرما دیجئے، ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دیجئے، اللہ ہمارے بدن کے عضو کو تیری نافرمانیوں سے بچا کر اللہ تیری فرما برداری والے اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں لطمت ہے، اللہ گناہوں سے نکال کر، اللہ گناہوں سے پاک اور صاف کر کر اللہ تیری معرفت سے ہمیں مالا مال فرما، تیرا سچا عشق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس بستی پر اس گاؤں میں اپنے خصوصی رحمتیں نازل فرما، اپنے برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں تیرے دین کی نسبت پر یہاں بلایا ہے، رب کریم کی جان و مال میں، عزت آبرو میں، ایمان و اعمال میں، عقائد میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ پوری اے اللہ تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپس میں محبتیں عطا فرما، ایک دوسرے کے درمیان اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ ایسے مبارک موقع پر ہم ان مظلوم مسلم بھائی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اے اللہ جو فلسطین اور غزہ کے اندر اے اللہ ہزاروں بندے اور ہزاروں بچیاں دنیا سے جا چکی ہیں، جنہوں نے پہچانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ وہ شہید ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ ہمارے کئی علماء جیل خانوں میں ہیں، اللہ کئی مسلمان جیل خانوں میں ہیں، اللہ بے قصور کے ہیں، اللہ عزت کے ساتھ رہائی کے فیصلے فرما۔ اللہ کسی کا شوہر اگر جیل خانے میں ہے، بیوی اپنے گھر میں انتظار کرتی ہوگی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، ہم دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر سحری کریں گے، آپس میں بیٹھ کر دسترخوان پر افطاری کریں گے۔ اللہ وہ منظر ان کو دکھا دیجیے، اللہ وہ منظر ان کو دکھا دیجیے، اللہ عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ رہائی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، ناپاک سازشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ایسے موقع پر ہمیں سمجھداری کے ساتھ، اللہ صحیح عقل کے ساتھ، اللہ ہمیں علماء کی صحیح رہبری کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایسے موقع پر ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ اچانک آنے والی مصیبت سے، اچانک آنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اچانک آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اگر ساری دنیا راضی ہو جائے، ناراض ہو جائیں گے، اللہ تو پھر ہماری زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تیرے در پر آپ نے بلایا ہے، تیری چوکھٹ پر آپ نے بلایا ہے، اللہ آپ نے ہی بلایا ہے، یہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق آپ نے دی ہے۔ اللہ آپ کی اجازت کے بغیر ہمارا ایمان ہے کہ درخت کا ایک پتا ہل نہیں سکتا ہے۔ اللہ جب درخت کا ایک پتا ہل نہیں سکتا ہے، اللہ یہ بولنے کی، یہ مانگنے کی، یہ گرگرانے کی توفیق آپ نے دی ہے۔ اللہ سب کی آنسوں کو قبول فرما لے، سب کی آہوں کو قبول فرما لے، سب کی مرادوں کو اللہ پورا فرما لے۔ عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ حلال روزی عطا فرما۔ اللہ عافیت اور عزت کے ساتھ حلال روزی عطا فرما۔ اللہ سب کی کھیتیوں میں برکت عطا فرما، سب کی مالوں میں برکت عطا فرما، سب کی جان میں برکت عطا فرما۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں، ساری بھلائیاں ہمیں پوری امت کو عطا فرما۔ اللہ جن شر و فتنوں سے پناہ چاہیے ہماری پوری امت کی اس کی حفاظت فرما۔ مولا تیری بارگاہ میں ایک درخواست ہے، اللہ ایک التجا ہے، ایک دعا ہے۔ اللہ جب تو نے ہمیں پیدا فرمایا تو ماں کی گود میں ایمان دے دیا، اللہ باپ کے سہارے میں تو نے ایمان دے دیا، اللہ اس گھر میں پیدا فرمایا کہ جس کے یہاں ایمان تھا، جس کے سینے میں قرآن تھا۔ اللہ تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے، اللہ تیرے دربار میں یہ دعا ہے، اللہ موت تک اس قرآن کو ہمارے سینوں میں داخل رکھنا، اللہ موت تک اس ایمان کو ہمارے سینے میں داخل رکھنا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے محروم نہ کر دینا۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے لے گا، اور تو نے تیرے کام فرمان بندوں سے لیا ہے۔ اللہ ان مساجد کی حفاظت فرما دے، اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما دے، ان علماء کی حفاظت فرما دے، اللہ اس دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما دے۔ اللہ تو نام کام لینے میں کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہمیں قبول فرما لیجیے، ہمیں قبول فرما لیجیے۔ موت تک اللہ ہمیں قرآن کریم کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو اپنی خاطرہ میں قبول فرما، اللہ قبول فرما۔ اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، اللہ اس حال میں موت عطا فرمانا کہ جس طریقے سے اللہ گھر والے راضی ہو تو بھی راضی ہو، اللہ رشتے دار راضی ہو تو بھی راضی ہو، محلے والے راضی ہو تو بھی راضی اور خوش ہو، اللہ تیرا حبیب بھی راضی اور خوش ہو۔ کسی کا کوئی ایک حق ہمارے پر باقی نہ ہو۔ اس حال میں ہمیں موت نصیب فرمانا، اس حال میں ہمیں موت نصیب فرمانا۔ ایسے موقع پر ہمارے تمام اساتذہ کرام اللہ جن کی برکتوں سے اللہ آپ نے ہم کی
برکت سے مالا مال فرمایا. ان کے جتنے حیات میں ہیں ان کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرما. ان کے سائے کو ہمارے اوپر قادر قائم و دائم فرما. ہمارے مشائخ کی عمرہ میں برکت عطا فرما. ان کی توجہات ہمیں نصیب فرما. ان کی علم سے ہمیں فیضیاب فرما. اور جو ہمارے اساتذہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ اعلیٰ علمین میں بہترین مقام عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رکھے اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما. جب ہماری موت کا وقت ہو اللہ ایمان کے ساتھ کلمے کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.